بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں، یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے قائم، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے۔ معزز حاضرین، بزرگان محترم، مضمون اور موضوع یہ ہے کہ آج آخر اولادیں، ہمارے بچے اپنے والدین کی فرما برداری کیوں نہیں کر رہے ہیں جیسی کرنی چاہیے، اور حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات، اس حق کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ حیرت اس سے زیادہ اس پر ہے کہ والدین بظاہر سب کچھ کر رہے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، لیکن نتیجہ صفر ہے۔ اسی لیے یہ شعر پڑھا کہ یہ کیسی منزل ہے کیسی راہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر فاصلہ وہی قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے، نتیجہ ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو یہ عرض کیا گیا تھا کہ وجہ اس کی جو ہے، ہم اس وجہ کو یا تو جان نہیں پائے یا جاننا چاہتے نہیں، اور جو وجہ ہے ہی نہیں اس کو وجہ بنا کر اس کے مطابق ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اصل اولاد اور بچوں کی نافرمانی کی، فرمانبرداری نہ کرنے کی؟ کہ ماں باپ کے اوپر جو اولاد کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ماں باپ سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں بس ایک بات سوار ہے کہ ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق۔ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے حقوق پورے طور پر وصول کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ ہم سامنے والے کے حقوق ادا کرتے چلیں، سامنے والا خود بخود ہمارے حقوق ادا کرے گا۔ چنانچہ تجربہ ہے کہ جب سامنے والا راستے سے کوئی راہگیر گزرتا ہے، ہمارے محلے کا، ہمارے علاقے کا، جو ہمیں سلام نہیں کرتا جھجک کی وجہ سے، بعض مرتبہ جھجک ہوتی ہے، ہم سلام کرنا شروع کر دیں، تھوڑے دن کے بعد وہ خود سلام کرنے لگے گا۔ تجربہ ہے۔ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی والدین بچوں کے حقوق کو سمجھے بنا، بچوں کے حقوق ادا کیے بنا۔ احادیث مبارکہ ایک دو گزشتہ ہفتے پیش کی گئی تھی کہ جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے حقوق بھی ہیں، اور ان حقوق کے ادا نہ کرنے پر ماں باپ سے ناراض ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو سزا ملے گی آخرت میں اگر انہوں نے اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے۔ لیکن ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ماں کے پیروں میں جنت ہے، باپ کے پیروں میں جنت کا دروازہ ہے۔ یہ باتیں برحق ہیں 100%، لیکن یہ جو مضمون گزشتہ ہفتے سے بیان ہو رہا ہے، اس مضمون کے بیان کرنے کا مقصد، یعنی اولاد کے حقوق بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج سے اولاد اپنے ماں باپ سے، اپنے والدین سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، اگر وہ حقوق ادا نہ کریں تو ان کی نافرمانی اور بدتمیزی کرے۔ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق جانیں، گویا خطاب، گویا بیان، گویا مخاطب در حقیقت اولاد نہیں، بچے نہیں، بلکہ ان کے ماں باپ اور ان کے والدین ہیں۔ کہ والدین سمجھیں کہ ہمارے بچوں کے حقوق ہم پر کیا ہیں، اور جس دن والدین نے ان حقوق کو سمجھ لیا اور ان حقوق کو ادا کرنے لگے تو کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کے بارے میں یہ شکایت ہو کہ یہ میرا فرمانبردار نہیں۔
لیکن جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. جب ماں باپ اپنی فضیلتیں سنتے ہیں تو نزاکت آ ہی جاتی ہے, تو بھول جاتے ہیں سامنے والے کے حقوق. یہ نبی نے نہیں سکھایا, یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. شریعت کی تعلیم تو یہ کہ اپنے حقوق جاننے سے پہلے سامنے والے کے حقوق جانو اور اس پر عمل کرو. خود بخود وہ دوسرا بھی تمہارے حقوق سیکھ لے گا کہ تمہارے کیا حقوق ہیں اس پر, پھر وہ بھی عمل کرنے لگے گا. حدیث شریف میں آیا کہ من حق الولد علی الوالد, یعنی تاکہ سوال یہ پیدا نہ ہو کہ ہم نے تو صرف ماں باپ ہی کے حقوق سنے, نہیں, اولاد کے بھی حقوق ہیں. من حق الولد علی الوالد ان یحسن ادبہ ویحسن اسمہ, کہ بچے کا حق ماں باپ پر, اولاد کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ ماں باپ اس کی اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اور اس کا اچھے سے اچھا نام رکھنے کی کوشش کریں. ہم نام ہی کی بات کریں تو صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں نام کیا رکھنا چاہیے. جب بھی وہ اپنے علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ نام بتلا دیں, اور جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام, نبی کے ناموں میں سے کوئی نام, بزرگوں کے ناموں میں سے کوئی نام, جی ہونا تو یہی چاہیے, لیکن گھر والے تھوڑا پریشر بنا رہے ہیں, انہوں نے یہ والے نام سجیسٹ کیے ہیں. اور بعض مرتبہ وہ نام رکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کی جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے, جو نام رکھنا بالکل صحیح نہیں ہوتا, اور سالوں کے بعد ہمیں جب معلوم ہوتا ہے پھر افسوس ہوتا ہے اب کیا کریں, اب کہاں کہاں سے وہ نام تبدیل کراتے پھریں گے ہم. مثلا ایک نام ہے ردا, ابھی حال ہی میں ردا نام ہے بہت ساری بچیوں کا, پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ اس نام کے معنی بہت اچھے ہیں. دیکھیں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی بہت اچھے ہیں لیکن وہ نام رکھنا ہم خود پسند نہیں کرتے. لیکن اسی طریقے سے وہ نام کہ جن کے جو ہم رکھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے ان ناموں کے معنی بھی اچھے ہیں لیکن وہ نام بھی شریعت کی نگاہ میں اچھے پسندیدہ نہیں ہے. لیکن ہمارا دلیل کیا ہوتی کہ نام تو معنی تو بہت اچھے. ایسے بہت سارے الفاظ نکل آئیں گے اردو میں اور عربی میں جن کے معنی بہت اچھے ہیں, لیکن ہم اور آپ خود بھی نہیں رکھیں گے وہ نام اور یہ سوچیں گے ہمارے بچے کا مذاق بنایا جائے گا. بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساوو بین اولادکم فی العطیہ, کہ اپنی اولاد کے درمیان تساوی برابری کرو کچھ دینے میں, کہ جب تم اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہ رہے ہو تو برابر برابر دینا. یہ نہیں کہ اس کو زیادہ اور اس کو کم, اس کو برانڈڈ گھڑی دلوا دی اور اس کو لوکل دلوا دی, نہیں. ساوو بین اولادکم فی العطیہ. حضرت عامر بن قیس, ایک صحابی کا گزشتہ ہفتے واقعہ نقل ہو چکا, نعمان بن بشیر کا, کہ ان کے والد نے کچھ کمی بیشی کی, حضور نے منع کر دی کہ مجھے یہ بات پسند نہیں. آگے دیکھیں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات او اختین او بنتین فادبہن واحسن الیہن وزوجہن فلہ الجنہ, کہ جس کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں یا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں اور اس انسان نے اپنی ان 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اچھی تربیت کی, ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا شریعت و سنت کی روشنی میں, اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, اور جب وقت آیا تو ان کے نکاح کا انتظام کیا, فلہ الجنہ, اس کے لیے جنت ہے. کیا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اولاد کے بہنوں کے حقوق ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ فلو کنت مفضلا احدا فضلت النساء, کہ حکم یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اپنی اولاد کے درمیان تساوی برابری سے پیش آنا, کسی کے ساتھ کمی اور زیادتی مت کرنا. یہ نہیں کہ یہ لڑکا ہے تو اس کو زیادہ محبت ہے, یہ لڑکے تو اس سے کم. آج صورتحال وہی ہے, زمانے جہالت کی باتیں آج بھی موجود ہے کسی اور شکل میں, کہ جو تصور تھا, جو ذہنیت تھی زمانے جاہلیت میں کہ لڑکیوں سے محبت نہ کرنا, اور اس محبت کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, تو وہ تصور, وہ فکر, وہ سوچ, وہ مزاج آج بھی موجود ہے, لیکن شکل بدل گئی کہ آج ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور تو نہیں کرتے, لیکن ان بچیوں کی پیدائش سے پہلے تمنا ضرور کرتے کہ بیٹی کے بجائے بیٹا ہو. کبھی کسی عالم سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بیٹی کے ہونے کی کوئی دعا وظیفہ بتلا دے, ہمیشہ ہر انسان یہ پوچھتا ہے کہ بیٹے کے ہونے کی دعا بتلا دے. تصور وہی ہے کہ ہم بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر غور فرمائیں, فرما رہے ہیں کہ سووا بین اولادکم,
کہ اپنی اولاد کے درمیان چاہے وہ دو لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو برابری سے پیش آنا، کمی زیادتی مت کرنا۔ آگے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اولاد میں کمی زیادتی کی اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادہ اچھا معاملہ کیا جائے لڑکوں کے بنسبت، لڑکیوں کو زیادہ دیا جائے لڑکوں کے بنسبت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں تو جو لڑکیوں کے، جو بچیوں کے، جو بہنوں کے حقوق ہیں میراث کی شکل میں، ہم وہ حقوق ہی ادا نہیں کر رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، معاشرہ ان کو دیندار کہہ رہا ہے، لیکن دیندار سے وہ کہلائیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی دیندار کہیں گے، جو شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ موضوع تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو معاشرہ کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے، اور ہر ایک کی زبان پر ہے کہ معاشرہ کیسا ہے، ماحول کیسا ہے۔ اس معاشرے کے خراب ہونے کی ذمہ دار، اس معاشرے اور ماحول کے قصوروار کون ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ صرف بچوں پر الزام، صرف بچوں کے قصوروار کہ بچے ایسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کڑیوں سے کڑیاں جوڑیں گے، بچے کو بلائیں گے کہ بیٹا تم نے ماں باپ کی نافرمانی کیوں کی؟ جب بچہ بتلائے گا کہ ابا میرے ساتھ ایسا کرتے، تو اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ آج ماں باپ کیا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ۔ آج والدین اپنی اولاد سے امیدیں باندھتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں کہ میری اولاد بڑی فرما بردار بنے، میری اولاد میری بات مانے ہمیشہ، اور ہمیں والدین کو ہر ایک پر ترجیح دے۔ امید لگانا اچھی بات ہے اور یہی ہونا چاہیے، اچھی اولاد کی علامت یہی ہے۔ بھلے ہی ماں باپ حق تلفی کرے، بھلے ہی ماں باپ ان کی اچھی تربیت نہ کریں، لیکن پھر بھی حکم یہی ہے شریعت۔ لیکن انسانی فطرت وہ بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے کہ انسان پھر بھی وہی سوچتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں دیا، میں کیوں اس کے ساتھ کروں؟ تو ماں باپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کا مادہ ان کے دلوں میں رکھا، ماں باپ تمنا کرتے ہیں کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ جس زمانے میں ایک بچہ محتاج ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے محبت کا، جس زمانے میں ایک بچہ اور بچی محتاج ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ بھی مجھے ترجیح دیں اپنے تمام رشتہ داروں پر، میری ضروریات کو اپنے رشتہ داروں کی ضروریات پر ترجیح دیں، اس وقت ماں باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا بچے کا امتحان ہے صبح میں، اور بچہ اپنے ماں باپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ امی مت جائیے آپ شادی میں، ابو شادی میں مت جائیے، میرا پیپر ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میرا دل نہیں لگتا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ بچوں کا مزاج ہوتا ہے، کوئی تنہائی میں پڑھ لیتا ہے، کوئی تنہائی میں نہیں پڑھتا، کوئی شور میں نہیں پڑھ پاتا، کوئی شور میں پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ماں باپ کس کو ترجیح دیتے؟ جو انہوں نے سیکھا وہ انہوں نے اپلائی کر دیا۔ ماں باپ جیسی شخصیت کہ جن کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی، جن کی محبت کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی، جب وہ اپنے بچوں پر دوسروں کو ترجیح دے رہے اور ان فنکشنوں میں جانے کے لیے جو فنکشن خلاف سنت خلاف شرع ہے، ایک وقت کے لیے سوچ لیا جاتا کہ سنت کے مطابق ہے، کوئی دینی مجلس ہے، چلو بچے کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ وہ تو ایسی مجلس ہے کہ جس میں جانا بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے، اس مجلس میں جانے کو ماں باپ جیسی شخصیت جس کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور امید یہ لگاتے ہیں وہ ماں باپ کہ ہمارے بچے اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے دوستوں پر ہمیں ترجیح دیں۔ انہوں نے جو سیکھا اپنے ماں باپ سے، انہوں نے وہی کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جہاں ان بچوں کی پکڑ فرمائیں گے، ضرور پکڑ فرمائیں گے، غلطی ہے ان کی کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حق دیں گے کہ ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تم نے حقوق ادا کیوں نہیں کیے۔ وہ بتلائیں گے، اللہ میاں میرے ساتھ بچپن میں یہ ہوا۔ وہ ماں باپ اور وہ بچے کہ جو بچہ چھوٹا سا 6-7 مہینے کا، وہ بچہ 3-4 سال کا، جو صرف اور صرف اپنی ماں کی مامتا اور اپنی ماں کی گود کو پہچانتا ہے، ماں کی شکل کو پہچانتا ہے۔ ماں جب شادی میں جاتی ہے، کسی دعوت میں جاتی ہے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر، اچھا اور صاف ستھرا برقع پہن کر، وہ ماں گوارا نہیں کرتی اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں لینا، اور اس بچے سے امید لگاتی ہے وہ ماں کہ مجھے ترجیح دے اپنی بہو پر اور اپنی بیوی پر۔ کہ وہ ماں ذرا سوچے، ماں کیا شخصیت ہے
کیا ہوتی ہے ماں، لیکن ماں بھی اپنے بچے کو گود میں لینا پسند نہیں کرتی کہ میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میری ڈریس خراب ہو جائے گی، اور وہ گھر میں کام کرنے والے بچے اور بچی کی گود میں اس کو اٹھا دیتی اور تمنا کر رہے ہیں کہ بچوں کا قصور، بچے ہی الزام، بچے ہی ملزم، بچے ہی قصوروار۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسا فیصلہ نہیں کریں گے، ہم غلط فیصلہ کرتے، اللہ تعالیٰ عادل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے بچوں کے اور ہر ایک کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون ابھی انشاءاللہ چلے گا آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب